فصل بدا کے لفظ مستعمل در سکون عرب بر دو قسم است، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ بدا کے تو جان، دانستان سے امر ہے داں، اور اس کے ساتھ با ملاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ بدا۔ کیا پڑھنا ہے؟ بدا کے تو جان لے کے لفظ مستعمل، لفظ مستعمل، مل نہیں، مستعمل، مل، لفظ مستعمل در سکون عرب بر دو قسم است، کتاب میں دیکھیں۔ سکون مانے بات، کلام۔ عربی کلام میں مستعمل ہونے والے لفظ کی دو قسمیں، عرب کے کلام میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں، دو قسم پر ہے، یعنی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مفرد و مرکب، مفرد و مرکب۔ مستعمل کسے کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا محمل بے معنی، اور ایک ہوتا مستعمل با معنی۔ پھر لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں۔ لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں؟ کون کون سی؟ مفرد اور مرکب، مفرد اور مرکب۔ آگے دیکھیں۔ مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے کہ دلالت کند، جو دلالت کرے، بر یک معنی، ایک معنی پر۔ لفظ بھی اکیلا ہو اور معنی بھی ایک ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں۔ مفرد لفظ باشد، اس کو لفظی نہیں پڑھنا، لفظ باشد تنہا۔ مفرد وہ ایسا لفظ ہے جو کیا ہو؟ اکیلا ہو۔ کیا ہو؟ اکیلا ہو، کہ دلالت کند بر یک معنی، اور ایک معنی پر دلالت کرے۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ وہ آرا کلمہ گوین، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کو مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ وہ کلمہ برسے قسم است، اور کلمہ تین قسم پر ہے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں۔ اسم چون رجل، و فعل چون ضربہ، و حرف چون حل۔ اسم جیسے رجل، و فعل چون ضربہ، اور فعل جیسے ضربہ، و حرف چون جیسے حل۔ چون مانے جیسے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کی تعریف، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، جیسے ہی الفاظ بولے جائیں فوراً سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کتاب، میں نے کہا کتاب، آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آ گئی؟ تو جیسے الفاظ بولتے جائیں تو فوراً ان کا معنی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب، قلم، پنکھا، لائٹ، شیشہ، دروازہ، مدرسہ، مسجد، بیگ، جیسے بولتے جا رہے ہیں تو معنی کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ وہ فعل، اور فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ فعل میں کیا ہوتا ہے؟ زمانہ، اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، بولیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں
پایا جائے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ اور حرف جو ہے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے بلکہ اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو، اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو۔ تو اسم کی تعریف کیا ہوئی؟ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے بلکہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو، جیسے من ہے، الہ ہے، حل ہے۔ اب من کہہ رہا ہوں، آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ لیکن جب میں نے من کے ساتھ اور کلمات ملائے، میں نے کہا ذہبت من البیت الی المدرسہ، میں چلا گھر سے مدرسہ تک، تو اب بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ چلا کہاں سے؟ گھر سے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گھر سے، اور انتہا کہاں پر؟ مدرسے تک۔ تو من کا معنی کیا ہے؟ ابتدا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے صرف من کا سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب دوسرے کلمات سے جوڑ کر میں نے بولا تو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ذہبت من البیت الی المدرسہ، تو اسم، فعل اور حرف کی تعریفات ہو گئی۔ چنانکہ در تصریف معلوم شداست، جیسے کہ علم صرف سے معلوم ہوا، جیسے کہ علم صرف سے معلوم ہوا۔ جیسے آپ نے علم صرف پڑھا ہے، اس میں بھی آپ نے یہ تعریفات پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف کی تعریفات، یہ لکھنی بھی ہے، ہاں یاد بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ لکھنی بھی ہے۔ چنانکہ جیسے کہ در تصریف معلوم شدہ، جس طرح کے علم صرف میں معلوم ہوا ہے، علم صرف میں معلوم ہوا ہے۔ علم صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا اسم، فعل اور حرف کی تعریفات۔ اب مفرد کی تعریف کر دی کہ مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، بولیں مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، اور کتاب میں دیکھیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مرکب کی تعریف کریں۔ لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں تھیں؟ 2 قسمیں، کون کون سی؟ لفظ مستعمل کی کتنی قسمیں تھیں؟ 2 قسمیں، مفرد اور اما مرکب لفظ باشد کہ از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد۔ اما مرکب، باقی مرکب، مفرد کی تعریف ہو گئی نا، باقی کیا رہا؟ مرکب۔ 2 قسمیں تھی نا، مفرد اور مفرد کا بتا دیا نا، اب کیا بتا رہے ہیں؟ مرکب۔ مرکب لفظ باشد، مرکب وہ لفظ ہے کہ از 2 کلمہ، جو 2 کلموں سے، یا بیشتر، بیشتر مانے زیادہ، بیشتر مانے زیادہ، مرکب وہ لفظ ہے جو 2 کلمہ یا زیادہ سے حاصل شدہ باشد، حاصل ہوا ہو۔ مرکب لفظ باشد کہ از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، مرکب وہ لفظ ہے جو 2 کلمہ یا اس سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو، 2 کلموں یا اس سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو، یعنی 2 کلموں یا اس سے زیادہ سے مل کر بنا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ وہ مرکب بر 2 گناس، اور مرکب کی 2 قسمیں، مرکب 2 قسم پر ہے، گنا مانے قسم، گنا مانے قسم، نوع بھی کہتے ہیں، گنا بھی کہتے ہیں، قسم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کا معنی ایک ہے، نوع، گنا، قسم۔ وہ مرکب بر 2 گناس، اور مرکب 2 قسم پر ہے، یعنی اس کی 2 قسمیں ہیں، مفید و غیر مفید، مفید و غیر مفید، مفید اور مفید جس سے فائدہ حاصل ہو، غیر مفید جس سے فائدہ حاصل نہ ہو۔ بات سے، نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، مفید فائدہ دینے والا،
غیر مفید فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ مفید کی تعریف کریں، مفید آنس، مفید آنس، آنس نہیں بنا، آنس، مفید آنس کہ چوں قائل براں سکوت کند، کتاب میں دیکھیں، مفید آنس کہ چوں قائل براں سکوت کند سامع را خبر یا طلب معلوم شود، مفید وہ ہے کہ چوں قائل کہ جب کہنے والا براں سکوت کند اس پر سکوت کرے، سامع را سننے والے کو خبر کوئی خبر یا طلب یا کوئی طلب معلوم شود معلوم ہو، کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید عالم، زید عالم ہے، آپ کو پتہ چلا نا، خبر ہوئی نہیں ہوئی، کس چیز کی خبر ہوئی؟ زید عالم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ کا نام کیا؟ خبیب، جی خبیب کے ماموں کا بیٹا، خبیب کے ماموں کا بیٹا، خبیب کے ماموں کا بیٹا، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، آپ بولیں گے کیا ہو گیا اس کے ماموں کے بیٹے کو؟ خبیب کے ماموں کے بیٹے کو کیا ہوا؟ جی کسی سے لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا ہے، کسی نے مارا ہے، جی کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں نہیں آ رہے؟ حالانکہ لفظ کتنے، خبیب کے ماموں کا بیٹا، 5-6 الفاظ ہیں، لیکن معنی پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ غیر مفید ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیر مفید ہے۔ اور زید عالم یہ کیا ہے؟ مفید ہے، اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ کوئی خبر آپ کو ہوئی نا، جی کیا خبر ہوئی؟ زید عالم ہے۔ تو مفید جس میں فائدہ ہو، غیر مفید جس میں فائدہ نہ ہو۔ تو مفید آنس مفید وہ ہے کہ چوں قائل، قائل مانے کہنے والا، قائل مانے کہنے والا، براں سکوت کند اس پر یعنی اپنی بات پر سکوت کرے، اپنی بات پر سکوت کرے، اپنی بات پر جب خاموش ہو جائے، سامع سننے والا، سامع، سامع را سننے والے کو خبر کوئی خبر یا طلب کوئی طلب معلوم شود معلوم ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو، اس میں یا تو خبر دی جائے گی یا کوئی چیز پوچھی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے؟ یہ میں آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یا کوئی خبر ہوگی یا کوئی طلب ہو۔ مفید وہ ہے جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ وہاں جملہ گویند و کلام نیز، اور اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ، کتنے نام ہو گئے؟ 3 نام ہو گئے۔ مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ وآرا جملہ گوین، اور اس کو جملہ بھی، جملہ کہتے ہیں، وہ کلام نیز، اور کلام بھی، اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پس جملہ بر 2 قسم است، پس جملہ 2 قسم پر ہے۔ جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، خبریہ و انشائیہ، خبریہ اور انشائیہ، انشائیہ۔ دوبارہ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں۔ لفظ مستعمل در سکون عرب، کلام عرب میں مستعمل ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو دلالت کرے ایک معنی پر، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہوا۔ باقی مرکب وہ لفظ ہے جو 2 کلمہ یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو۔ مرکب 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔
مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے اصل ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ و مرکب بر دو گناس، اور مرکب کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، مفید و غیر مفید، مفید اور غیر مفید۔ مفید کسے کہتے ہیں؟ مفید آنس کے چون قائل برا سکوت کنس سامرا خبر یا طلب معلوم شود۔ مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا، قائل کہنے والا، برا سکوت کند اس پر سکوت کرے، یعنی اپنی بات پوری کر لے، خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو، وہاں را جملہ کوئی اور اس کو جملہ کہتے ہیں، اور اس کو جملہ کہتے ہیں۔ وہ کلام نیز، اور کلام بھی، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ نیز مانے بھی، نیز مانے سبق میں دیکھ، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پس جملہ بر دو قسم است، پس جملہ کی دو قسمیں ہیں، خبریہ و خبریہ اور انشائیہ۔ چلیں اس کا